آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ کچھ آیات قبل سے ایک مضمون یہ بیان کیا گیا کہ اہل ایمان کو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کرنے اور دلی تعلق قائم کرنے سے منع کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرا مضمون یہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس دوستی سے آگے بڑھ کر خدا نہ خواستہ ارتداد کا راستہ اختیار کرے، العیاذ باللہ دین سے مرتد ہو جائے، تو بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ دوسری ایک قوم پیدا کریں گے جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی دوسرا مضمون ذکر کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک تیسرا مضمون بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ جب اہل کتاب اور کفار کے ساتھ دوستی سے منع کر دیا گیا تو اب کن لوگوں سے دوستی قائم کرنے کی اجازت ہے، اور کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے مسلمان اپنا دلی اور قلبی تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یہ یوں کہیے کہ اسلامی برادری کیا ہے قرآن کریم کی روح سے۔ تو فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا دوست اور ولی تو اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ یہ ایسے دوست ہیں جو وفادار ہیں، جو وفا کرنے والے ہیں، اور اس سے پہلے جن کی دوستی سے منع کیا گیا اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ بے وفا ہیں، دشمن ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے والے ہیں۔ تو بے شک تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ تمہارے دوست ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنے مسلمان ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی بھی علاقے کے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، قرآن کریم کی روح سے وہ اسلامی برادری ہے، وہ ایک قوم ہے اور ایک وہ جماعت ہے۔ لیکن اب یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی اسلامی برادری میں داخل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان کے دل اندر سے مسلمان نہیں ہے، جیسا کہ منافقین ہیں، وہ ظاہراً کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کافر ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے ذکر کے بعد ان کی 3 صفات ذکر کی ہیں کہ خالی دعویٰ کافی نہیں بلکہ ان میں ایمانی صفات بھی ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ منافق کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ نماز کے معاملے میں بڑے سست ہیں، اگر کبھی پڑھتے بھی ہیں تو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور اللہ کو زیادہ یاد بھی نہیں کرتے۔ لیکن جو مومن مخلص ہیں وہ نماز کو قائم کرنے کی بڑی فکر کرتے ہیں۔ عبادات میں اہم ترین عبادت وہ نماز کو قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے۔ اس حدیث کے ظاہر پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، گویا ان کی فقہ میں جو شخص جان بوجھ کر نماز کا تارک ہو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور دیگر فقہا جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ ہے، تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس حکم کی شدت اور اس کی قباحت بیان کرنے کے لیے اس کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس نے بڑا کافروں والا کام کیا ہے، اگرچہ اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ تو ہماری فقہ میں اور ہمارے جمہور کے نزدیک جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا اگرچہ وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن اس نے کام کافروں والا کیا، الا یہ کہ خدا نہ خواستہ وہ نماز کا بالکل یہ انکار کر دے۔ ایک ہے نہ پڑھنا، ایک ہے انکار کرنا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انکار کر دے تو وہ تو بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، لیکن اگر وہ نماز جان بوجھ کر ترک کرے تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ حقیقتاً کافر ہو جائے گا،
اور دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً کافر نہیں ہوگا، لیکن اس نے کافروں والا کام کیا ہے، اس کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو دل کے رذائل اور دل کے اندر برے اخلاق ہیں اور گناہ ہیں، ان کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان خوش دلی کے ساتھ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ زکوٰۃ کی صورت میں ہو تو وہ تو فرض ہے، اور صدقات کی صورت میں ہو تو وہ نفل ہے، کرنا چاہیے۔ اس سے قلبی رذائل کا صفایا ہو جاتا ہے۔ تو نماز جو ہے بدنی عبادات میں سب سے اونچا مقام رکھتی ہے، یہ بدن اور جسم کی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے مالی عبادات میں سب سے اونچا مقام رکھتی ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور تیسری صفت ذکر فرمائی کہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ اکثر مفسرین نے یہاں رکوع کو لغوی معنی میں لیا ہے۔ رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، عاجزی کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، ان میں عاجزی ہے، اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ تین صفات والے جو ہیں، فرمایا کہ یہ تمہارے دوست ہیں، جن میں تین صفات۔ اور حدیث شریف کی روح سے انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ اگر اچھا دوست ہو تو اچھے طریقے پر ہوگا، اور برا دوست ہو، گناہ گار ہو، تو انسان بھی اسی راستے پہ چل پڑے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے وہ دیکھے کہ میرے ارد گرد میرے دوست کون ہیں، نمازی یا بے نمازی، حلال کمانے والے یا حرام کمانے والے، اور اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں کرنے والے یا متقی اور تقوی والے۔ تو جو اس کے قریبی دوست ہوں گے وہ انہی کے طریقے پہ چلیں گے۔ ایسے ہی جو نوجوان ہیں اور یہ ہماری اولادیں ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ان کی دوستی کن کے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے۔ اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، شکر ادا کریں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی سوسائٹی اور ان کی یہ گیدرنگ وہ نافرمانوں کے ساتھ ہو گئی تو ان کی حفاظت کا خیال کریں، ان کو بچائیں، ورنہ وہ بھی اسی راستے پہ چل پڑیں۔ آج جو معاشرے میں ایک بہت بڑا بگاڑ آیا ہوا ہے وہ اس وجہ سے کہ انسان نے بری صحبت کو نہیں چھوڑا، وہ اس بری صحبت کے اندر لگا ہوا ہے۔ ہوٹلوں میں بیٹھنا، پارکوں میں جانا، پکنک پوائنٹس پہ جانا، اور وہاں کھلا کھلا اللہ کی نافرمانیاں کرنا، موسیقی لگانا۔ بعض نعوذ باللہ شرابیں پیتے ہیں، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی جو ہے وہ نشے کرتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی کھلا کھلا سری نافرمانیاں ہیں۔ یہ مخلوط گیدرنگ، لڑکے لڑکیاں مکس آپس میں غیر محرم مل رہے ہیں اور جا کر اپنی پارٹیاں منا رہے ہیں۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اس کے لیے پیسے دے رہے ہیں وہ اللہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں، کیا جواب دیں گے اللہ؟ یہی ماں باپ تو پیسے کما کر بچوں کو دیتے ہیں، اور بچے جا کر ان سے ایسی مخلوط پارٹیوں میں ان کو خرچ کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کی کھلم کھلا نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے بچے انجوائے کر رہے ہیں، وہ جو ہے اپنی چھٹی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ انجوائے کرنا شریعت کے موافق ہے یا مخالف، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ ہم اس معاملے میں آزاد نہیں ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، کہ ہم نے اس دین کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اس کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہمیں ان کی بات بھی ماننی ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں کہ ہم کہیں میں جیسا چاہوں رہوں، جیسا چاہوں زندگی گزاروں۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ کی غلامی میں آ گئے ہیں، اور غلام کا کام یہ ہے کہ وہ آقا کی بات مانے، اپنے مالک کی اطاعت کرے، یہ نہیں کہ اپنی منمانی کرے۔ ایسا غلام تو سزا دینے کے قابل ہوتا ہے کہ جو اپنی منمانی کر رہا ہے اور اپنی عقل سے چل رہا ہے۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ رکوع اپنے اصلاحی معنی میں، یعنی وہ لوگ ہیں جو نماز میں رکوع بھی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا، یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہے، اور مسلمانوں کی نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، یہ سارے ارکان ہیں اور فرائض ہیں نماز کے۔ تو ان کی نماز سے فرق کرنے کے لیے اور ان سے الگ کرنے کے لیے فرمایا کہ اہل ایمان تو وہ ہیں جو نمازوں میں رکوع بھی کرنے والے ہیں، وہ یہودیوں کی طرح نہیں ہے کہ جو بغیر رکوع کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت محسن نے ذکر کی ہے، اگرچہ اس پر محدثین نے کلام بھی کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع کی حالت میں تھے، تو ایک سائل آ گیا، اس نے آ کر سوال کیا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو انہوں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں نماز سے فارغ ہو کر اس کی مدد کروں، اسی رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی اتاری اور اس کو یوں دے دی، جو ہاتھ میں انگوٹھی چاندی کی پہنی ہوئی تھی وہ اس سائل کو دے دی۔ اللہ نے ان کی مدح میں فرمایا کہ یہ اہل ایمان وہ ہیں جو رکوع کی حالت میں مال خرچ کرتے ہیں، رکوع کرتے کرتے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ روایت صحیح مان لی جائے
اور شان نزول بھی اس کو قرار دے دیا جائے اس آیت کا، تو بھی یہ ضابطہ ہے کہ اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، خاص واقعے کا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی آیات جن خاص واقعوں میں نازل ہوئی ہے، اعتبار ان واقعوں کا نہیں ہوتا، اعتبار اس الفاظ کے ایک عمومی مفہوم کا ہوتا ہے۔ تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ صفت اختیار کرنے کا ایک چانس ہے، ان کے پاس ایک امکان ہے کہ وہ نماز میں عاجزی کرے اور اپنے مالی فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کریں، تکبر سے، ریاکاری سے، بڑائی سے اپنے آپ کو بچائیں، تو وہ سب ان صفات کے مستحق ہو جائیں گے، اور ان کے لیے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی دوستی کے قابل ہے، یہ بھی اس کے قابل ہو جائیں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جب اللہ رسول کو دوست بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ جو اللہ سے دوستی کرے گا اور اس کے رسول سے اور اہل ایمان سے، انہی تینوں کو اوپر دوست قرار دیا گیا، تو فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کی جماعت ہے، بے شک اللہ کا گروہ وہی غالب آنے والا ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کو دنیا میں غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ چند آیات قبل تو اہل کتاب کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا، تو کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہود و نصارہ سے دوستی تو منع ہے، لیکن عام جو کفار ہیں ان سے دوستی کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس آیت میں عام کفار کے ساتھ بھی دوستی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ دلی دوستی کسی کافر کے ساتھ مسلمان کو کرنے کی اجازت نہیں، نہ یہودی کے ساتھ، نہ عیسائی کے ساتھ، نہ کسی مشرک اور بت پرست کے ساتھ۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا۔ یہ کفار، یہ اہل کتاب، یہود و نصارہ مسلمانوں کا اور ان کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آئے دن کبھی خاکے بنا کر وہ پھیلا دیتے ہیں، کبھی ایسی فلمیں بنا کر وہ چلاتے ہیں جس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی گستاخی ہو رہی ہوتی ہے، اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے دین کو کھیل تماشا اور مذاق بنانے والے ہیں۔ انسان ذرا سوچے، اگر کوئی کسی کے والد کا مذاق اڑائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کوئی کسی کی ماں کا مذاق اڑائے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ، اس کا رسول اور دین تو ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ تو جو لوگ اللہ کا مذاق اڑائیں، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کا مذاق اڑائیں علیہ باللہ، یا وہ اسلامی شاعر اور دین کا مذاق اڑائیں، تو ہماری دوستی کے قابل نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان ان غیروں کی نقل کرنے میں اتنا آگے چلا گیا کہ جو اس کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ دیکھیں لباس کے اندر ہم بچوں کو لباس وہ پہناتے ہیں کہ جس میں اس کا سطر گھٹنا کھلا ہوا ہے۔ بچوں کو کیا کہیں، آج کا نوجوان اور بڑا وہ بھی جب باہر نکلتا ہے تو اس نے شارٹس پہنے ہوئے ہیں اور اس سے گھٹنے ننگے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی کہ کبھی نماز پڑھنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر سطر چھپا ہوا نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ سطر کا چھپانا نماز کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ بچپن ہی سے بچوں کو ایسے لباس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ بڑے ہو کر وہ اسی لباس سے مانوس ہو۔ یہ کفار کا اور دین کے مذاق اڑانے والے لوگوں کا لباس ہے کہ وہ اس طریقے سے لباس پہنتے ہیں۔ پھر مرد تو مرد، العیاذ باللہ، آج کی خاتون، ہماری مائیں اور بہنیں، وہ اس مغرب زدہ ماحول سے متاثر ہو کر ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسانیت کو شرم آتی ہے، اور معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے بے راہ روی اور فحاشی اور یعنی پھیل رہی ہے، اور ان کو اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ اور یہ ان لوگوں کی نقل میں ہو رہا ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دین کا انہوں نے مذاق بنایا ہے، انہوں نے تمہارے نبی کا مذاق اڑایا ہے، یہ تمہارے دلی دوست نہیں بن سکتے۔ مسلمان کی غیرت کہاں چلی گئی، اس کی حمیت کہاں چلی گئی کہ جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، اور وہ انہی کی نقل کر رہا ہے، ان کے جیسا چہرہ بنا رہا ہے، لباس ان کی طرح، معاملات ان کی طرح، اس کا اٹھنا بیٹھنا اس میں سنت کا کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا۔ یہ آج کے مسلمان کا المیہ ہے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو فرمایا کہ مت بناؤ ایسے لوگوں کو اپنا دوست جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا، ولعبا، اور کھیل تماشا بنایا، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ، والکفارہ، اور تمام کفار۔ اس آیت میں خاص طور پہ صراحت کے ساتھ جمیع کفار کو دوست نہ بنانے کا حکم فرمایا، والکفار اولیاء واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی یہ ایسے کام کرنے والے
اللہ کا ڈر نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ ایسے کفار ناہنجاروں اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ رکھی جائے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اگر تم کامل ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ معنی یہ کہ جو ان یہود و نصارہ کو اور کفار کو دلی دوست بنا رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں اور ان کے کلچر کو اختیار کر رہے ہیں، یہ ایمان میں کمزور ہیں، ان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر ان کا ایمان کامل ہوتا تو یہ ایسا نہ کرتے۔ آگے اللہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ان کا تو حال یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو تو یہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اس کو بھی کھیل تماشا بناتے ہیں۔ ایک کتابی تھا، جب اذان ہوتی تو وہ کہتا احرق اللہ الکاذبہ، اللہ اس جھوٹے کو جلا لے، یعنی اذان دینے والے مؤذن کو جھوٹا کہتا تھا۔ اب مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ مؤذن کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید بیان کرتا ہے۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، رسالت بیان کرتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی دعوت دیتا ہے۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی اور فلاح کی دعوت دیتا ہے۔ پھر اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے اور پھر توحید کو بیان کرتا ہے۔ تو وہ کہتا تھا اس کو کہ یہ جھوٹا ہے، اس جھوٹے کو اللہ جلائے۔ اس کی اس بات کو اللہ نے قبول کر لیا، وہ خود اپنے پورے گھر والوں سمیت جل کر مر گئے۔ واقعہ یہ ہوا کہ اس کا خادم اور غلام کچھ آگ لے کے جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، اس کے گھر والے ایک مکان میں تھے، تو اس آگ سے ایک چنگاری اڑی اور اڑ کر کسی کپڑے میں جا کے لگ گئی، لیکن پتہ نہیں چلا۔ وہ سب سو گئے اور وہی آگ بھڑک گئی اور سوتے میں سارے کے سارے جل کر مر گئے۔ وہ خود کہتا تھا احرق اللہ الکاذبہ، اللہ جھوٹے کو جلائے، وہ خود جھوٹا تھا، اللہ نے اس کو جلایا۔ تو ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ تمہاری اذانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور مؤذن کو اس طرح کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم اذان دیتے ہو نماز کے لیے تو یہ اس کو مذاق بناتے ہیں اور کھیل تماشا بناتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ویسے تو آج اب دیکھیں یہود و نصارہ یہ تو بہت بڑے عقل مند شمار ہوتے ہیں، دانشور شمار ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہماری نگاہ میں یا آج کے عرف میں یا معاشرے میں عقل مند تو اس کو کہا جا رہا ہے جو دنیا کے اعتبار سے بہت ترقی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، دنیا کی ظاہری زندگی تو بہت جانتے ہیں، دنیا کی ظاہری حیات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ جو ایسے ہوں وہ تو پرلے درجے کے بیوقوف اور احمق ہیں۔ عقل مند تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مقصد پر اپنی توجہ رکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، مجھے زندگی کیوں عطا کی ہے، یہ مجھے موقع کیوں دیا ہے، تو جو اس کا مقصد ہے وہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے، یہ عقل مند ہے۔ لیکن یہ لوگ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے عقل مند ہیں لیکن شریعت کی نگاہ میں، قرآن کی اصطلاح میں عقل مند نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں دانستہ یا نادانستہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو مکمل شریعت و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو جب تک زندگی آپ نے ہماری رکھی ہے ہمیں شریعت و سنت کے مطابق اس کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما، اے اللہ ہمارے جملہ بیماران کو شفا صحت عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اے اللہ اس کو غیب سے پورا فرما، جملہ مشکلات کو حل فرما، مقاصد حسنہ میں کامیاب و کامران فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔